أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کا پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ گفتگو کریں۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، اور پیچھے ہو لیے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت، اور کفر نہیں کیا سلیمان نے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو۔ اور اس علم کے پیچھے ہو لیے جو اترا دو فرشتوں پر شہر بابل میں، جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی کو جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، سو تو کافر مت ہو۔ پھر ان سے سیکھتے وہ جادو جس سے جدائی ڈالتے ہیں مرد میں اور اس کی عورت میں، اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے کسی کا بغیر حکم اللہ کے، اور سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان کرے ان کا اور فائدہ نہ کرے، اور خوب جان چکے ہیں کہ جس نے اختیار کیا جادو کو، نہیں اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ، اور بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بدلہ پاتے اللہ کے ہاں سے بہتر، اگر ان کو کچھ سمجھ ہوتی۔ تذکرہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کا، اور گزشتہ کل جو بات بتلائی گئی تھی آپ کے ذہن میں ہوگی کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی پیغام آتا، کوئی کتابی تعلیم آتی، توریت کی تعلیم، تو اگر ان کی مرضی اور خواہش کے خلاف ہوتی تو وہ فوراً اس کو جو ہے اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا کرتے تھے، یعنی یہ کہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے، خاموشی اختیار کر لیتے تھے۔ ان کے علماء بھی جو ہوتے تھے ان کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ اس طریقے کی جو آیتیں ہوتی یا اس طریقے کی جو ہدایتیں ہوتی جن میں عمل کرنے کی صورت میں خود اپنی خواہشات پر زد پڑتی ہو، تو وہ اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، خاموش پڑ جاتے، پیٹھ پیچھے ڈال دیتے۔ اور پھر دوسری صورت یہ بھی ہوتی کہ معاشرے کا کوئی ذی اثر اور اسٹیٹس والا آدمی کوئی غلط کام کرتا اور اس کے حوالے سے توریت کی تعلیمات میں کوئی تعلیم ہوتی، تو چونکہ وہ معاشرے کا بندہ اسٹیٹس والا ہے، اثر رسوخ والا ہے، اس کا اپنا ایک ہولڈ ہے، تو اس ہولڈ کی وجہ سے، اس اثر و رسوخ کی وجہ سے اور کچھ مالی منفعت کی لالچ میں یہ لوگ چیزوں کو چھپا بھی دیا کرتے تھے۔ یہ ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے ان کی ایک خرابی اور جو خامی تھی وہ تھی جادو ٹونا، جو آج کل بہت رائج ہے۔ میں بار بار جو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آپ کے ذہن میں بات میرے یہ اتنا ہی کہنے سے آگئی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں مستقل یہ کہتا جا رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، تو جو پڑھے لکھے احباب ہیں ان کو بنی اسرائیل کی تاریخ ضرور پڑھنی چاہیے۔ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو پچھلی قوموں کے حالات کو اپنے طور پر بھی پڑھنا ہوگا۔ ہم لوگ جو ہے صرف اسی پر تکیہ کر لے کہ جو امام صاحب کہہ دے، جو ہے تو خطیب صاحب کہہ دے یا مفسر صاحب کہہ دے، بس نہیں، اس کو ہمیں پڑھنا ہوگا۔ میں آپ کو یہ اس پر بات تو ہوگی، لیکن اس کے حوالے سے ایک بات یاد آ گئی تو بتاتا چلوں کہ دہلی کے اندر ایک پادری ایک مرتبہ آیا تھا بادشاہ شاہ عالم کے دور میں۔ کس کے دور میں؟ شاہ عالم کے دور میں، بہادر شاہ ظفر سے بھی پہلے کا ہے۔ حضرت وہ جب آیا پادری تو اس نے یہ کہا شاہ عالم کے سامنے کہ بھئی میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس توریت ہے، بائبل ہے، اور اس کی تعلیمات سے اگر تم یہ کہتے ہو کہ قرآن سچا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ مناظرہ ہو جائے۔
اور آپ اپنے کسی اچھے آپ کے حساب سے جو بہترین قابل ترین صلاحیت مند عالم دین ہیں ان کو میدان میں لے آئیے اور کھلے میدان میں مجمع کے سامنے مناظرہ ہو جائے۔ بادشاہ نے اپنے درباری جتنے علماء تھے ان کو جمع کیا اور ان کے سامنے مسئلہ رکھا کہ بھئی فلاں پادری جو ہے لندن سے آیا ہے اور اس نے یہ چیلنج کیا ہے اور اس چیلنج کو قبول کرنا ہے۔ تو دربار میں جو علماء تھے یا جو بھی تھے درباری لوگ، ان لوگوں نے رائے دی شاہ اسحاق صاحب رحمہ اللہ کی کہ وہ بڑی قابل ترین شخصیت ہے۔ اور شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ یہ نواسے تھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کون ہے؟ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند۔ یہ خاندان، اس خاندان کا جو احسان اس پورے بر صغیر پر رہا ہے کسی اور کا نہیں رہا، بغیر یعنی کہ مبالغے کے کہہ رہا ہوں۔ چاہے آپ مکتب فکر دیوبندیت لے لیجئے، بریلویت لے لیجئے یا اہل حدیث لے لیجئے، تمام مکاتب فکر کے علماء کے احادیث کے سلسلے جو گزرتے ہیں اور اللہ کے رسول تک پہنچتے ہیں، وہ یہاں کے سارے سلسلے اس خاندان کے بزرگوں سے ہٹ کر نہیں پہنچتے۔ اتنا بڑا احسان ہے، تو ہر مکتب فکر کے لوگ ان کو مانتے، بہت بڑا احسان ہے ان کا، اللہ ان کی تربتوں کو ٹھنڈی رکھے۔ تو بہرحال شاہ اسحاق صاحب کا نام دربار میں لوگوں نے لیا کہ بولے ان سے آپ کہیے وہ ضرور مقابلہ کریں گے۔ شاہ اسحاق رحمہ اللہ کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ بھئی پادری نے ایسا ایسا چیلنج کیا ہے اور اس چیلنج کو ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ تو حضرت تیار ہو گئے خاموشی کے ساتھ۔ اب مسئلہ جو ہے صرف بادشاہ کے حکم کا نہیں ہے، مسئلہ اسلام کی شناخت کو بچانے کا بھی ہے نا۔ اچھا، یہ جو درباریوں نے نام دیے تھے، یہ نام کوئی حسن نیت کے ساتھ نہیں دیے تھے۔ حضرت کی زبان میں کسی قدر لکنت تھی، لیکن اس لکنت کے باوجود ان کا اور ان کے خانوادے کا بادشاہ پر اور سلطنت کے والیوں پر بڑا اثر و رسوخ تھا، ان کی دینداری کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کے علم کی اور فضل کی وجہ سے۔ تو دل میں کہیں نہ کہیں خلش تھی، یار ایک ہی خاندان چل رہا، ہم لوگ کیا جو ہے گاجر مولی کاٹ کے آئے ہوئے کیا میدان میں، ہم بھی کتابیں پڑھ کے آئے ہوئے۔ جیسے ایک انسانی سوچ رہتی ہے، انسان اپنے پروفیشن کے اندر، اپنے فیلڈ کے اندر کسی آدمی کو بڑھتا ہوا دیکھ نہیں سکتا، دوسرے فیلڈ کا رہے گا تو نظر انداز کر دے گا، لیکن خود کے فیلڈ میں رہے گا تو اچھا ابھی آیا 2 انی منی کے 4 دن نہیں ہو گئے کہ بہت ہی آگے بڑھ رہا، یہ انداز رہتا، یہ انداز ہوتا ہے، انسانی فطرت ہے۔ بہرحال ان کا انٹینشن یہ تھا بولنے کا۔ بادشاہ نے بلا لیا، تاریخ طے ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اور جب مناظرہ ہوا تو مناظرے میں حضرت شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو زبردست انداز میں جوابات دیے اور خاموش کر دیے، اور وہ جو ہے تو بغلے جھانکنے لگ گیا۔ بغلے جھانکنے لگ گیا، سمجھتے ہیں مطلب یہ کہ شرمندہ ہو گیا، یہ اردو کی ایک تعبیر ہے۔ تو وہ بغلے جھانکنے لگ گیا، شرمندہ ہو گیا، چلا گیا۔ بعد میں جو ہے تو سارے درباری حضرت شاہ اسحاق کی تعریف کرنے لگے کہ بہت اچھا آپ نے مقابلہ کیا اور بہت اچھا آپ نے جواب دیا، تو ورنہ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ ہار جاتا۔ تو حضرت شاہ اسحاق نے اس وقت یہ کہا کہ دیکھو تم لوگوں نے جو میرا نام بادشاہ کے سامنے رکھا تھا، مجھے پتہ ہے تم نے کس نیت سے نام میرا رکھا تھا۔ میرا نام تم نے اس لیے رکھا تھا کہ میرے زبان کے اندر لکنت ہے اور میں اس کے جواب جو ہے طلاقت کے ساتھ، سلاست کے ساتھ، روانی کے ساتھ دے نہیں سکوں گا، اور اس کی وجہ سے شاید میں ہار جاؤں گا۔ لیکن تمہارے ذہنوں میں یہ بات ذرہ برابر نہیں آئی کہ میرے ہارنے کی وجہ سے لوگ یہ نہیں کہتے کہ شاہ اسحاق ایک پادری سے ہار گیا، بلکہ لوگوں میں چرچا اس بات کا ہوتا کہ اسلام عیسائیت کے مقابلے میں ہار گیا۔ تم کو اس کی فکر نہیں ہوئی تھی شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ۔ رہی بات میں کیسے جیت گیا، تو بولے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے نانا جان شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جب ہماری بسم اللہ ہوئی تھی تو اسی وقت بسم اللہ ہونے کے بعد ہمیں جو چیز پہلے پڑھائی وہ تھی بائبل، توریت۔ کیا پڑھائی؟ بائبل، انجیل، توریت نہیں انجیل، کیونکہ پادری آیا تھا، کرسچن تھا، توریت تو یہودیوں کی ہے نا، اور عیسائیوں کی انجیل، بائبل۔
تو حضرت شاہ اسحاق نے فرمایا کہ ہمارے نانا جان نے جب ہماری بسم اللہ ہوئی تھی تو پہلے ہمیں جو ہے بائبل پڑھائی تھی، انجیل پڑھائی تھی، اور ہم نے بچپن میں ہی پڑھ لیا تھا، اور پھر اس کے بعد ہماری قرآن شروع کرائی تھی۔ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ تم اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو جب تک قرآن کے اندر جن لوگوں کے تذکرے ہیں، جن کی تاریخ ہے، جن کے واقعات ہے، جن کو اللہ نے عبرت کے طور پر بیان کیا ہے، ان کو اگر تم نہیں پڑھو گے تو قرآن کو صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتے۔ آج مجھے محسوس ہوا، اب تک یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ انجیل اور بائبل ہمیں نانا جان نے کیوں پڑھائی تھی، آج سمجھ میں آیا کہ کیوں پڑھائی۔ اب یہ سارے واقعات بنی اسرائیل کے ہم سنتے آ رہے ہیں، بنی اسرائیل کے واقعات سنتے آ رہے ہیں، انہوں نے ایسا کیا، یہ سرکشی کی، یہ کام کیا، وہ کام کیا، یہ کام کیا، مگر ہم خالی پڑھتے ہیں، ان کی تاریخ کا اندازہ آج ہم تفسیر پڑھ رہے تو سامنے آ رہی چیزیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو ان کے مقام فضیلت سے جو ہے تو نیچے اتار دیا۔ نبوت کا سلسلہ جو کئی صدیوں سے ان کے خاندانوں میں چلا آ رہا تھا، وہ سلسلہ ان کے خاندان سے نکال دیا، اور نبی آخر الزماں بنی اسماعیل میں سے جو ہے تو مبعوث کیے گئے۔ اتنے بڑے شرف، اور وہ صرف اس شرف سے محروم نہیں کیے گئے، بلکہ اس کے بعد اللہ نے یہ بھی کہا کہ ضربت علیہم الذلہ، کہ ان کے اوپر اب جو ہے رسوائی اب قیامت کی صبح تک کے لیے ان کے اوپر تھوپ دی گئی۔ قیامت کی صبح تک رسوائی ان کا نصیبہ ہے، ان کا نصیبہ رسوائی ہے۔ آج بھی دیکھ لیجیے آپ، ورلڈ کی اکنامی پر قائم ہوں گے، قابض ہوں گے، ہو سکتا ہے، لیکن جغرافیائی اعتبار سے، میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جغرافیائی اعتبار سے دنیا میں غریب سے غریب ملک ہے۔ ہمارے انڈیا کی کرنسی کا ویلیو کیا ہے؟ کوئی ویلیو ہے ڈالر کے مقابلے میں؟ لیکن انڈیا کا، بھارت کا زمینی رقبہ کتنا ہے؟ کتنا ہے زمینی رقبہ؟ مجھے بھی نہیں پتہ ہے، اور بہت وسیع عریض ہے، بہت وسیع عریض ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ہمارے ملک کے بعض میٹروپولیٹن سٹیز ایسے ہیں کہ ان کا رقبہ دوسرے ملکوں کے اتنا ہے۔ کویت، قطر، یہ جو گلف کے جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، ان کے زمینی رقبے بامبے اور بنگلور سے کم ہیں، زمینی رقبے۔ تو غریب سے غریب ملک کا زمینی رقبہ اتنا بڑا، پوری ورلڈ کی اکنامی پر، اس کی پولیٹکس پر، اور اس کی پالیسی سازی میں، ورلڈ کی پالیسی سازی میں اور اسٹریٹجی میں جو لوگ شامل ہیں، ان کو زمینی رقبہ کتنا ملا ہوا؟ فلسطین، اس کا بھی آدھا حصہ، اس میں بھی ہمیشہ شورش، کوئی اطمینان سے نہیں، کبھی حملہ ادھر سے ہو رہا ہے، کبھی حملہ انہوں کر رہے ہیں، مار پڑی ہوئی ہے ذلت کی۔ سوچ رہے بہت قابض ہے، کہ قابض ہے بینگن، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ نے قیامت کی صبح تک کے لیے رسوا ڈالا۔ میں آج اصل موضوع پہ اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ جو روز کے جو احباب ہیں وہ بیچارے محروم نہ ہو جائیں، تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھیے۔ مجھے انجینئر عبدالرؤف صاحب نے 2-3 دن پہلے کہا کہ آپ مولانا بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھیے، کوئی مستند تاریخ آپ بتا دیجئے تو ہم پڑھیں۔ اب وہ سوال تو بڑا خطرناک تھا، کیونکہ میرے ہاتھ میں بھی کوئی ایسی کتاب نہیں تھی، لیکن اللہ انہیں جزائے خیر دے، بہت اچھا سوال انہوں نے کیا، تو مجھے بھی سوچنے کا موقع ملا۔ تو میں نے تو بر وقت ان کو ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ ہاں، سب سے بہترین ذریعہ تو قرآن کے اندر ان کا تذکرہ ہے، تو جہاں جہاں ان کا تذکرہ ہے ویسی تفسیریں آپ پڑھ دیں۔ لیکن بعد میں مجھے اللہ کے کرم سے حضرت مولانا عبد الکریم پاریک صاحب مرحوم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ملی، بہترین کتاب، اور حضرت مولانا عبد الکریم پاریک مستند ترین شخصیت ہے، ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ کے خازن رہ چکے ہیں، ناگپور سے تعلق تھا، اور اللہ نے کاروباری آدمی تھے، کاروباری ایسے کہ کامیاب ترین تاجر تھے، کروڑپتی آدمی تھے، لیکن اتنے مالدار ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو ملت اسلامیہ کے امور کی یکسوئی کے لیے وقف کر دیا ہوا تھا، مسلم پرسنل لا بورڈ کے خازن تھے، اور انہوں نے جو قرآن کی خدمت کی، ان کا درس قرآن کا سلسلہ ناگپور وغیرہ میں اور غیر مسلموں میں خاص طور پر جو کام کیا انہوں نے، وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل۔ اللہ ان کی تربت کو ٹھنڈا رکھے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ تو ان کی کتاب ہے قوم یہود اور ہم، قرآن کی روشنی میں۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ قوم یہود اور ہم، قرآن کی روشنی میں۔ اب قرآن میں آپ لوگ جیسے ہم لوگ جب سے تفسیر کا سلسلہ شروع کیا ہے، سورہ بقرہ کے 4 یا 5ویں رکوع ہی سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہے، اور بنی اسرائیل کا تذکرہ کون سا ہے کہ وہ کون کون سے وہ کام کرتے تھے جس کی وجہ سے دھتکارے گئے۔ اور آج میں بغیر مبالغے کے کہہ رہا ہوں
آنکھ بند کر کے اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو شاید ہی کوئی ایسی خامی ان کی بتائی گئی ہو جو آج ہمارے اندر نہیں ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ جو آج جو آیتیں تلاوت کی گئی ہے، کل اس کے اوپر کچھ بات کریں گے انشاءاللہ۔ ان آیتوں کے اندر جادو ٹونا اور ایک دوسرے کے اندر تفریق کرنا، میاں بیوی کے اندر جدائی کرنا، یہ کام بنی اسرائیل یہ لوگ کیا کرتے تھے اور اس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا تھا۔ یہ ساری چیزیں اور اللہ نے قرآن میں یہاں بیان کیا۔ آج مجھے بتائیے کہ آج معاشرے میں کرنی دھرنی جادو ٹونا یہ ہے یا نہیں ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں اب تو اتنی بے اعتقادی اور بد اعتقادی ہو گئی ہے کہ شاید ہی کوئی گھر محفوظ ہو ان ساری چیزوں سے۔ ہر کسی کا معلوم ہو کسی نہ کسی عامل کے پاس جانا اور چکر لگانا چالو ہے، اور وہ بھی خبیث ایسے ہوتے ہیں، اب اللہ ماشاءاللہ کچھ اچھے بھی ہوتے ہوں گے اور ہوتے بھی ہوں گے ضرور، لیکن زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جڑ سے تو کسی کے مرض کا اور کسی کے جو ہے تو معاملے کا صفایا کرتے ہی نہیں، خالی چکر پہ چکر لگواتے رہتے ہیں، اور وہ کام ان کا اپنا دکانداری چلتی رہتی ہے۔ بہت سے لوگ تو خالی اس کام کے اوپر لکھپتیاں بن کے بیٹھ گئے ہوئے، ایسا ہے۔ تو یہ ساری صفتیں اس میں بیان کی۔ میں آج یہی کہوں گا آپ سے کہ بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں، تو یہ صرف آپ کے سننے کے لیے اور میرے وقت گزاری اور ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کو سنجیدگی سے لیجئے، کوشش کیجئے، تھوڑا سا ہم مطالعے کے بھی عادی بنائیں۔ اصل میں سوشل میڈیا نے جو ہے نا ذوق کو بھی بہت خراب کر دیا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا نے انسانوں کے ذوق کو بڑا خراب کر دیا۔ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں معلوم ہے؟ لوگ یہ سمجھ رہے اب ہر چیز آسان ہو گئی ہے، خالی گوگل پہ سرچ کرو آ جاتی بھائی، لیکن آتھینٹک ہونا اس کا اندازہ آپ کو ہے۔ آپ وقت کے کوئی علامت الدہر ہے جو ہر چیز کو آ رہے کہ بس لے لیں، صرف پڑی میں میڈیسن بھی آپ لیتے ہیں تو آپ جو ہے اس کے کنٹینٹ پہلے دیکھتے ہیں، اور کنٹینٹ نہیں بھی دیکھتے ہوں گے، چلو نہیں سمجھتا ہے پرٹیکولر اس کے کنٹینٹ کیا ہے تو کم از کم اس کا پاور تو دیکھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہوا ہے 250 mg 500 mg دیے تو لیتے آپ؟ ارے بھائی کیا ہے، کچھ بھی ہو جائے گا نا، کائی کو دے رہے دوا، یہ انداز رہتا اپنا، لیکن دھڑلنے سے بات کرتے ہم۔ معلومات کیا ہے؟ معلومات ہر ایک کو ہے، گوگل پہ سرچ کرو آسانی سے مل جاتا۔ ارے ایسا نہیں ہے اللہ کے بندے، کچھ عقل یوز کرو۔ اللہ نے جو ہے حیوان ناطق کے ساتھ ساتھ عقل مند انسان بنایا، ہم کو کیا بنایا؟ عقل مند انسان بنایا۔ تو معلومات کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آسان ہے اور عام ہے، کہیں سے بھی لے لے، کہیں سے بھی لینے والے ہی جو ہے تو بھٹک جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ حفاظت کرے۔ آج میں نے صرف آیتیں پڑھی ہے اور ان کا ترجمہ پڑھا ہے، اور اس کی تفسیر اور تشریح میں اس لیے نہیں گئے کہ بہت سارے احباب جو رہتے وہ نہیں ہیں، وہ محروم نہ ہو۔ صرف 2 لوگ ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں آپ کے سامنے واضح طور پر کہہ دیتا ہوں، جو کبھی ناغہ نہیں کرتے، یہ دونوں کھوٹے جو ہیں ادھر، تو مجھے بھی حیا آ رہی ہے کہ بھئی وہ دونوں بھی جو ہے ہمیشہ موجود رہتے ہیں تو ان کا نقصان کیوں ہو۔ باقی کے افراد بھی رہتے ہیں الحمدللہ جتنی اللہ توفیق دے، لیکن ناغہ ہوتے رہتا ہے، کچھ ہوتے رہتا ہے، لیکن جن کا تسلسل ٹوٹ جائے تو اچھا نہیں لگتا۔ تو اس لیے انشاءاللہ اب ترجمہ ہو گیا ہے، تفسیر کل پڑھیں گے، اور پھر ایک بار یہ گزارش کروں گا کہ جن لوگوں کو پڑھنا آتا ہے، جو پڑھ سکتے ہیں، بنی اسرائیل وغیرہ کی تاریخ ضرور پڑھیں، اور تاریخ پڑھنے کے بعد اس تاریخ کی روشنی میں ہم عمومی جائزہ ملت سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔